سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بلا کیوں نہیں من کسب جس نے کمائی سیئتاً برائی و احاطت اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کی برائیوں نے فاولئک پس یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں بلا کیوں نہیں من کسب جس نے کمائی سیئتاً کوئی برائی و احاطت اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کے گناہ نے فاولئک پس یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں بلا من کسب سیئتاً و احاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ تو اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی بلا من کسب سیئہ کہ کیوں نہیں جس نے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم چند دن جو ہے نا آگ میں رہیں گے گنتی کے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یا تم جو ہے نا کہتے ہو اللہ رب العزت کے بارے میں جو تم جانتے نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بلا کیوں نہیں من کسب سیئتاً جس نے کمائی کی برائی، جس نے برائی جو ہے نا وہ کمائی ہے، محنت کی ہے، کوشش کر کے برائی کی ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ اور وہ اس برائی میں اس قدر آگے چلا گیا ہے کہ خطیئت وَأَحَاطَتْ بِهِ کہ اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا ہے۔
اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ جو ہیں وہ جہنم والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح یعنی تمہاری خواہش ہے، تمہاری تمنا ہے اور جس طرح تمہارا معاملہ ہے ایسے نہیں ہوگا، بلکہ من عمل سیئۃ وأحاطت بہ خطیئۃ، جس نے بھی برائی کی اور برائیوں نے اسے گھیر لیا تو ان کو قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے لیے کوئی بھی نیکی نہیں ہے بلکہ برائیاں ہی برائیاں ہیں، تو ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ترمذی میں حدیث موجود ہے، قرآن میں سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت آیت یہ سورۃ النساء 5ویں پارے کی، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ نے فرمایا تمہاری جھوٹی آرزویں بھی کام نہیں آئیں گی جس طرح اہل کتاب کی جھوٹی آرزویں بھی کام نہیں آئیں، من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی برائی کی تو اسے سزا ملے گی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان برائیاں کرتا رہے اور سمجھے کہ بس ہم نے تو چند دن جہنم میں رہنا ہے، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اللہ رب العزت کے پیارے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، جس طرح یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، تو اس لیے ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیوں نہیں، جس نے برائیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں اور گناہوں نے انہیں گھیر لیا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تو جس نے بھی جھوٹی آرزویں کام نہیں آئیں گی، ناموں کے ساتھ لیبل کے ساتھ کام نہیں چلے گا بلکہ اعمال کے ساتھ کام چلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے بھی برائی کی تو اس کی سزا ضرور ملے گی، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہیں وہ پائیں گے اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی دوست، کوئی حمایتی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو نیک اعمال کرے، مرد ہو عورت، اس طرح ایک بندہ جو ہے نا حکم دیتا ہے تمام لوگوں کو کہ ایک ایک لکڑی لے کر آئیں، وہ ایک ایک لکڑی جمع کرتے ہیں، وہ بہت بڑا ڈھیر بن جاتا ہے، ان کو آگ لگائی جاتی ہے تو سب کچھ جو ہے نا جل جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے۔ تو جس طرح مشہور ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے، ذرے ذرے سے پہاڑ بن جاتے ہیں، تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں بعض دفعہ وہ بڑے بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح البخاری میں، آپ نے فرمایا جب آپ نے فرمایا کسی مسلمان سے، مومن سے گناہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے ہے، ابھی گرے گا اور اس کو ختم کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا جب منافق سے گناہ ہوتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی، ہاتھ کا اشارہ کیا اور مکھی کو اڑا دیا۔ یعنی مومن اور منافق کے درمیان گناہ کے حوالہ سے بس یہی تمیز ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے برائیاں کی، برائی کمائی اور برائیوں نے، غلطیوں نے، خطاؤں نے اسے گھیر لیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا جن لوگوں نے اعمال بھی کیے لیکن ساتھ ساتھ کفر بھی کیا، ساتھ ساتھ شرک بھی کیا، تو ایسے لوگوں کے اعمال کی طرف ہم آئیں گے اور ان کے اعمال کو هَبَاءً مَنْثُورًا بنا دیں گے، جیسے گرد و غبار اڑ جاتی ہے ایسے اللہ رب العزت ان کے جو ہے نیک اعمال ہیں ان کو اڑا دے گا۔ تو کفر اور شرک ایسا وائرس ہے جو انسان کے تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں خود بھی شرک سے، کفر سے بچیں، اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی شرک اور کفر سے بچائیں۔ یہ دونوں ہی بڑی خطرناک چیزیں ہیں جو انسان کے تمام اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ ساتھ
نیک اعمال بھی کیے، کبھی نماز، کبھی کلمہ شہادت، کبھی عقیدہ توحید، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی سنن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، خوشی غمی ہر چیز میں، اور ایک ایک نیک عمل کا خیال کیا اور نیک اعمال کی جستجو میں رہا، نیک اعمال کی ٹو میں رہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تلاش کیا کرتے تھے نیک اعمال کو، جس طرح آج ہم مال و متاع کو، دنیا کو تلاش کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے نیکیوں کو تلاش کیا کرتے تھے، نیکیوں کی ٹو میں رہا کرتے تھے۔ جس طرح مشہور حدیث ہے مسند احمد میں، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ابھی ایک بندہ مسجد میں آئے گا، وہ جنتی بندہ ہے، اسے دیکھ لینا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہ ایک انصاری صحابی تھا، بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا تھا اور اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، ہم سمجھ گئے کہ اسی کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے۔ دوسرا دن ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، پھر آپ نے فرمایا، یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، میرے صحابہ ابھی ابھی ایک بندہ مسجد میں آئے گا، وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں دوسرے دن بھی وہی صحابی آیا اور وہی اس کی کیفیت تھی کہ بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ تیسرا دن ہوا، آپ نے پھر فرمایا، یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک بندہ مسجد میں آئے گا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں وہی انصاری صحابی آیا، وہی اس کی کیفیت تھی، بائیں ہاتھ میں جوتا تھا اور داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں ذوق شوق پیدا ہوا کہ اس کے اندر کیا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی پاک نے 3 دن جنت کی بشارت دی ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ انصاری صحابی جانے لگا تو میں اس کے پیچھے چلا، میں نے کہا کہ میں 3 دن تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کوئی بہانہ لگایا کہ گھر والوں سے ناراض ہوں یا کوئی معاملہ ہے، میں 3 دن تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، اور سوچ صرف یہی تھی کہ 3 دن ان کے پاس رہوں اور دیکھوں کہ ان کے اندر کون سے عمل ہیں جو میرے اندر نہیں ہیں، کہ نبی پاک نے 3 دن ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے 3 دن ان کے ساتھ گزارے، ان کا دن بھی دیکھا، ان کی رات بھی دیکھی، اور فرماتے ہیں وہ صحابی رات کو تہجد نہیں پڑھتا تھا، لیکن اتنا ضرور ہے جب کروٹ بدلتا نا اس وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا تھا۔ یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے اس سے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بھی جاگتے رہتے تھے، رات کو بھی جاگتے رہتے تھے کہ دیکھوں یہ کیا عمل کرتا ہے، رات کو کوئی ایسا عمل تو نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں جب 3 دن ہوئے تو میں واپس جانے لگا تو میں نے کہا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 دن جنت کی بشارت سنی آپ کے بارے میں تو آپ کا کوئی خاص عمل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے جو اعمال تمہارے دیکھے ہیں وہ پہلے ہی میرے اندر موجود ہیں، کوئی خاص عمل مجھے آپ کا نظر نہیں آیا۔ تو وہ صحابی کہنے لگا ما هو الا ما رأیت، عمل تو میرا وہی ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مایوس ہو کر واپس چلا کہ 3 دن بھی لگائے ہیں لیکن کوئی چیز نہیں ملی۔ تو فرماتے ہیں میں تھوڑی دور گیا تو انصاری صحابی نے مجھے واپس بلا لیا، کہنے لگا کہ یہ اعمال جو آپ نے میرے دیکھے ہیں ان کے علاوہ بھی میرے اندر 2 عمل اور موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ کون سے ہیں؟ کہنے لگا پہلا عمل تو میرے اندر یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے میں نے کبھی اسے حسد نہیں کیا، میں نے کبھی کسی مسلمان سے حسد نہیں کیا۔ اور دوسرا فرمانے لگا کہ میں نے کبھی کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا، بغض نہیں رکھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سنا تو فوراً فرمانے لگے هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، یہی تیرے وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا دل کو اتنا صاف کریں کہ اس کے اندر حسد بھی نہ ہو اور اس کے اندر کینہ بھی نہ ہو۔ تو یعنی یہ ناممکنات میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص جیسے جلیل القدر صحابی کہہ رہے ہیں
تو لیکن صحابہ جو یعنی بات آپ کو بتلا رہا تھا کہ صحابہ نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے، نیکیوں کی ٹو میں رہتے تھے کہ ہمیں کوئی نیکی ملے، ہمیں جو ہے نا صحابہ مسابقہ کیا کرتے تھے نیکیوں کا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کمزور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیر صحابہ صدقہ خیرات زکوٰۃ سارا کچھ دیتے ہیں، لیکن ہم ماڑے ہیں، ہم تو کچھ نہیں دے سکتے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کو خاص وظیفہ بتلا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا تم اجر و ثواب میں جو ہے نا ان کے قریب قریب پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ ماڑے کمزور صحابہ جو تھے انہوں نے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھتے اور بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے رہتے۔ جو امیر صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کو پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، چند دنوں سے ان کی روٹین بن گئی ہے کہ یہ جو ہے نا نماز کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹو لگانی شروع کر دی، ٹو لگاتے لگاتے ماڑے بندے دا کی ہوندا ہے، کس نوں کہہ دیتا ہوئے گا تینوں چاہ پلاواں گے یار 10 کی پڑھتے رہندے۔ تو جو کمزور صحابہ تھے ان کو کہا، جو امیر صحابہ تھے انہوں نے جناب پوچھ لیا، پتہ چل گیا، اور جو امیر صحابہ تھے انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز کے بعد وہ غریب پڑھتے تو وہ امیر جو تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ غریب جو تھے نا وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ وظیفہ ہمیں بتلایا تھا تو آپ تو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جو ہے نا راز جو ہے نا فاش کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو آپ کو بتایا تھا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ان کو اللہ نے مال بھی عطا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تم سے وظیفہ پوچھ کر انہوں نے وہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یعنی جو بات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کی جستجو میں رہتے تھے، نیک اعمال کی تلاش میں رہتے تھے، نیک اعمال کی ٹو میں رہتے تھے، لیکن آج یہ چیز جو ہے نا ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج تو دھکے کے ساتھ جو ہے نا نیکی کروائی جاتی ہے، اس لیے کوشش کیا کریں نیک اعمال کی جستجو میں رہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے شاگرد سے کہنے لگے، امام نافع رحمہ اللہ سے، بازار جانا ہے، بازار گئے واپس آ گئے، نہ کوئی چیز خریدی نہ کوئی چیز بیچی۔ دوسرا دن ہوا بازار جانا ہے، پھر بازار گئے، نہ کچھ خریدا نہ کچھ جو بیچا۔ اسی طرح تیسرا کئی دن ہو گئے روزانہ بازار جاتے، نہ کچھ خریدتے نہ کچھ بیچتے۔ ایک دن شاگرد جو تھا انہوں نے تنگ آ کر کہہ دیا استاد محترم آپ روز جاتے ہیں، نہ کچھ چیز خریدتے ہیں نہ بیچتے ہیں۔ تو فرمانے لگے اللہ کے بندے بازار میں مال و دولت کے لیے نہیں جاتے، کتنے لوگ ہیں جن کو میں نے سلام کیا اور کتنے لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ تو نبی پاک کا فرمان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کتنے لوگوں کو سلام کر کے 30 نیکیاں لیں اور کتنے لوگوں کو السلام کا جواب دے کر جو ہے نا 30 نیکیاں لیں۔ یعنی اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیک اعمال کی ٹو میں رہا کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے۔ تو نیک اعمال جو ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے، مل جائیں تو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ پہلے ہم نیک اعمال کرتے نہیں ہیں، اگر کر لیں تو پھر ہم سے استقامت نہیں ہوتی، استقامت نہیں ہوتی، ثابت قدمی نہیں ہوتی اس کے اوپر۔ اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہو ہمیشہ۔ یعنی ایک دن آپ پورا پارا پڑھیں تو مہینہ چھٹی کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک رکوع روزانہ پڑھیں۔ یعنی اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہو ہمیشہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو سن لیا اسی پر کار بند رہا کرتے تھے۔ جس طرح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جو دن رات میں 12 سنتیں پڑھتے ہیں تو
نبی پاک کا فرمان ہے کہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا محل تعمیر کر دیتا ہے۔ فرماتی ہیں جس دن سے میں نے نبی پاک کی زبان سے سنا ہے اور ساری زندگی مرتے دم تک میں نے یہ باتیں سنتے نہیں چھوڑیں، اور ان کے شاگرد جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں جس دن سے ہم نے سیدہ ام حبیبہ کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے ہم نے بھی ساری زندگی سنتے نہیں چھوڑی۔ ان کے شاگرد تابعی بیان کرتے ہیں جب سے ہم نے سنی ہے ہم نے بھی ساری زندگی، یعنی اس طرح صحابہ اکرام سلف و صالحین اعمال کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے خادم لینے کے لیے۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی چکی چلا چلا کر ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ سیدنا علی فرمانے لگے مشقیں اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے تو آپ ہمیں کو خادم دیں۔ تو آپ وسلم نے فرمایا خادم دوں یا خادم سے بہتر کوئی چیز دوں؟ تو کہنے لگے خادم سے بہتر دے دیں۔ آپ نے فرمایا رات کو جب سونے لگیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، آپ نے سارے دن کی تھکن تکلیف جو ہے نا دور ہو جائے گی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے نبی پاک کی زبان سے سن لیا ساری زندگی میں نے اس کو ترک نہیں کیا۔ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ جنگ صفین کی جو رات تھی جب سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، وہ آپ کی زندگی کی مشکل ترین رات تھی، تو اس رات پھر آپ نے پڑھا ہے؟ فرمانے لگے ہاں الحمدللہ میں نے اس رات بھی پڑھا ہے۔ یعنی ان کا عمل دیکھیں، فرمانے لگے اس رات بھی میں نے اس کو پڑھا ہے۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے فرمایا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، نیک اعمال کی جستجو میں رہیں، نیک اعمال کی ٹو میں رہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ نیک اعمال بڑے آسان ہیں، برائی مشکل ہے، نیک اعمال جو ہیں وہ بڑے آسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو انسان 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، آسمان سے لے کر جتنا خلا ہے زمین تک، یہ موڑ کنڈا ننکانہ پنجاب پاکستان کا نہیں اور یورپ اور اسی طرح جو ہے نا عرب امارات کا نہیں، بلکہ جہاں جہاں آسمان کی نیلی چھت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آسمان سے لے کر زمین تک سارا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ 2 منٹ میں آپ آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا نیکیوں سے بھر سکتے ہیں، نیکی اتنی آسان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کی زبان سے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کا ترازو اتنا بڑا ہے 7 آسمان 7 زمینیں آ جائیں تو وہ بھرتا نہیں، لیکن آپ نے فرمایا مومن کی زبان سے صرف 1 مرتبہ نکلتا ہے الحمدللہ، پڑھیں الحمدللہ، کتنی دیر لگی؟ ہاں جی 1 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ لگا ہے۔ نبی پاک کا فرمانا تملأ المیزان، اللہ کا نیکیوں والا جو ترازو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ 1 مرتبہ الحمدللہ کہنے سے جو ہے نا وہ ترازو جس میں 7 آسمان 7 زمینیں آ جائیں تو وہ بھرتا نہیں ہے، 1 مرتبہ الحمدللہ کہیں تو وہ بھر جاتا ہے۔ پھر بھی ہمارے گناہ بڑھ جائیں تو ہم سے بڑا بدبخت اللہ کی زمین پر کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ نے اتنی آسانیاں دی، ایک نیکی کی وجہ سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، لیکن نیکی اتنی آسان ہے کہ 1 مرتبہ الحمدللہ کہیں اور اللہ کا وہ ترازو جس میں 7 آسمان 7 زمینیں آ جائیں تو بھرتا نہیں ہے، 1 مرتبہ الحمدللہ کہنے سے بھر جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو انسان 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ لگتا ہے،
زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا مکمل قرآن کی تلاوت کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ تو نیکی کتنی آسان ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس لیے جنت وہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، آپ نے فرمایا جنت میں ایک چھڑی کے برابر کسی کو جگہ مل جائے تو آپ نے فرمایا دنیا اور دنیا میں جو ساز و سامان ہے ہر چیز سے بہتر ہے، ہر چیز سے بہتر ہے۔ اگر اتنی جگہ مل جائے جنت میں کسی انسان کو تو آپ نے فرمایا دنیا، پوری دنیا اور دنیا کا ساز و سامان، سونا چاندی ہیرے جواہرات جو کچھ ہے دنیا میں، نبی پاک کا فرمان ہے ہر چیز سے بہتر ہے جنت میں یہ پینسل کے برابر اگر کسی کو جگہ مل جائے۔ اتنی قیمتی جنت، اور ہم دنیا کے پیچھے مارے بھاگے پھر رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت کی حور کا ایک دوپٹہ، جنت کی حور کا ایک دوپٹہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو ساز و سامان ہے ہر چیز سے بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ دنیا میں آ جائے، آپ نے فرمایا قیامت تک ساری مخلوق کھاتی رہے تو ختم نہ ہو۔ اور جنت کتنی قیمتی ہے، آپ نے فرمایا شہید کے سر پر جو تاج رکھا جائے گا اور اس تاج میں جو ہے نا سینکڑوں ہزاروں موتی ہوں گے، آپ نے فرمایا اس تاج کا ایک موتی جو ہے خیر من الدنیا وما فیہا، تمہاری دنیا اور دنیا میں جو ساز و سامان ہے ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سلسلہ حدیث صحیحہ میں آپ نے فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو اللہ جو لباس پہنائے گا جنت میں، آپ نے فرمایا وہ لباس ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور تمہاری پوری دنیا اور دنیا کا ساز و سامان، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ جتنی قیمتی چیزیں ساری دنیا ایک پلڑے میں ہو تو اس لباس کا وزن اور قیمت پھر بھی زیادہ ہوگی۔ اور اتنی مہنگی جنت ہے اور اتنی قیمتی جنت ہے، لیکن افسوس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی مثال بیان کی۔ آپ نے فرمایا جس طرح ایک بندہ سمندر میں انگلی ڈبوتا ہے تو پانی کے کتنے قطرے آئیں گے انگلی کے ساتھ؟ 1 یا 2۔ آپ نے فرمایا یہ 1 یا 2 قطرے جو ہیں یہ دنیا ہے، باقی سارا سمندر آخرت ہے۔ تو بے وقوف ہیں ہم کہ 1-2 قطروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پورا جو سمندر ہے اس کی طرف کوشش ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بعد میں لیٹنا میں سکھوئے